میرا آپ لوگوں کے ساتھ ابتدا سے تعلق ہے اور ہمیشہ بڑی خوشدلی سے میں نے سوشل میڈیا جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکشن کو میں نے پسند بھی کیا ہے، اور کبھی مجھے کوئی آر یہ نہیں رہا ہے آپ کے سوالات کے جوابات دوں۔ جہاں تک میں آغاز کروں گا یہ قومی اسمبلی میں آپ لوگوں کی پابندی کے حوالے سے، پہلے میں نے ہائی کورٹ میں بھی دیکھی تھی، ایک وقت ہائی کورٹ میں بھی آپ کے داخلے پہ پابندی تھی، تو ان پابندیوں کے پیچھے کیا ہیں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ سعودی یا چائنا سٹائل ریگولیشنز جو ہیں وہ شاید متعارف کرائیں جائے سوشل میڈیا کو کرب کرنے کے لیے، تو یہ کوئی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو سوشل میڈیا جرنلسٹ ناپسند ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں۔ دنیا میں ہر وقت میں حکومتوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو اظہار آزادی یعنی رائے کی جو آزادی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے صدیوں سے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے چکر میں اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو بہت ساری ریجیمز نے، ممالک نے اپنی جو ان کا پولیٹیکل سٹرکچر ہوتا ہے اس کے مطابق اپنے حالات کے پیش نظر انہوں نے اسی نوعیت کی سینکشنز رکھی ہوتی ہیں۔ ہم پاکستان کے ماڈل کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہاں کڑے ہیں، قانون آپ کو کیا حقوق دیتا ہے اور کن حقوق پہ آپ کو آگاہ ہونا چاہیے، سوشل میڈیا کیا ہے اور سوشل میڈیا جرنلزم کیا ہے۔ اس میں تفریق کو ذرا آپ اپنے سامنے رکھیں۔ سوشل میڈیا ایک علیحدہ چیز ہے اور سوشل میڈیا جرنلزم جو ہے وہ پیشہ ہے جس سے آپ وابستہ ہے۔ سوشل میڈیا ایک براڈ ٹرم ہے اور اس کو آپ اس طرح کہیں کہ سوشل میڈیا نے پوری دنیا میں ایک نئے طرز زندگی کو جنم دیا ہے۔ پہلے پرانے زمانے میں یا ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہم ہنسی خوشی کے جو ہمارے لمحات ہوتے تھے وہ مل لیا کرتے تھے فزیکلی جا کے، کہیں حجرے میں بیٹھ گئے، کہیں چوک پہ بیٹھ گئے، دکان پہ بیٹھ گئے، کسی کے ساتھ گپ شپ کر لی۔ اب جو ہے 1991 میں لی نے WW ورلڈ وائڈ ویب WWW یہ آیا، لانچ ہوا 1991 میں، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے دنیا میں، یہ پلیٹو ڈیزائن اس کو بولتے ہیں، اور اس کا آغاز ہوتا ہے ایگزیکٹلی 1969 میں۔ 1969 سے کمپیوٹر کے ذریعے پیغام رسانی کو جو ہے یہ ممکن بنایا گیا تھا 1969 سے، لیکن اس میں انقلاب آیا 1991 میں جب ورلڈ وائڈ ویب جو ہے وہ لانچ ہوا، اور جس نے بڑی آسانی کر دی لوگوں کو شیئرنگ کے۔ اور آنے والے جو 7-8 سال ہیں 95 سے لے کر 2003-4 تک، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج کل کے سوشل میڈیا جائنٹس ہیں، مثال کے طور پہ ٹویٹر ہوا، فیس بک ہوا، سنیپ چیٹ ہوا، یا وی چیٹ ہے، یا پالٹاک ہے، اس طرح کی یوٹیوب ہے، یہ منظر عام پہ آتے ہیں۔
اب یہاں سے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ نے اپنا کیس سمجھنا ہے سوشل میڈیا جرنلسٹ کے حوالے سے. سوشل میڈیا جرنلزم اور سوشل میڈیا یو آر ون آف دا پارٹ آف دا سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کی ایک حصے ہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا لانچ ہوئے, انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی جو فزیکل اپیئرنس ہیں اس کو معدوم کر دیا. دنیا بھر میں جہاں پہ لوگ جاتے تھے تعزیت کے لیے, شادی کی دعوت کے لیے کارڈ دینے جاتے, سوشل میڈیا اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں انٹر ایکشن جو ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ ان پلیٹ فارم پہ, وہ پلیٹ فارم آپ کو انٹر ایکٹیو پلیٹ فارم ہوتے ہیں. انٹریکشن فراہم کرنے کے لیے آپ جو ہیں ان پلیٹ فارم پہ آتے ہیں. اب فرق یہ ذرا سمجھ لیں آپ اپنے اور الیکٹرانک میڈیا کو. الیکٹرانک میڈیا میں ایک ٹی وی چینل ہوتا ہے, اس ٹی وی چینل کے اپنے ہی ایک اسپیسیفک آڈینس ہوتا ہے. جنہوں نے ہم ٹی وی دیکھنا ہے یا ہم ٹی وی کا ایک پروگرام ہے یا اس کی نیوز بلیٹن ہے, تو لہٰذا ایک اسپیسیفک سورس ہے اور اسپیسیفک آڈینس ہے. آپ کی جو سورس ہیں اور آپ کی جو آڈینس ہیں وہ بہت بڑی ہے کمپیئر ٹو الیکٹرانک میڈیا. کسی بھی چینل کے مقابلے میں آپ کی, کیونکہ ایوری باڈی کین کم اکراس اٹ. اور پاکستان کے حوالے سے جب ہم اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہماری میڈیا لاز شروع ہی ہوتے ہیں آرٹیکل 19 سے کہ جی آپ بھی اسی میں اپنا تحفظ ڈھونڈتے ہیں, اور ریاست یا سرکار جب ہاتھ ڈالتی ہے تو وہ بھی اپنے کیے کرائے کو ڈیفینڈ کرتی ہیں آرٹیکل 19 میں. اب پاکستان میں 4-5 ریگولیٹری اتھارٹیاں ہیں جو ریگولیٹ کرتی ہیں. ایک واحد ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے جو کہ سوشل میڈیا جرنلزم کو یا سوشل میڈیا کو, لیکن آپ دیکھتے ہیں سکھ ریلیجیس کنٹینٹ آتا ہے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسا مواد آ جاتا ہے جو جن سے دل آزاری ہوتی ہے. تو یہ پی ٹی اے کا کام ہے یوٹیوب پہ ہو یا ٹویٹر پہ ہو کہ اس کی رسائی کو ریسٹرکٹ کرے, اور ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ مادر پدر آزادی تو آپ دے ہی نہیں سکتے ہیں. دنیا میں مختلف قومیتیں, مختلف نظریوں کے لوگ, مختلف مذہبی عقائد والے لوگ ہوتے ہیں, اور جس طرح انسان اس معاشرے میں پلا بڑا ہے وہ دوسرے کے حقوق پہ حملہ آور ہونے کے لیے ہم وقت تیار ہوتا ہے. تو لہذا ہر انسانی معاشرے میں حقوق کو ریگولیٹ کرنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. یہ ریگولیٹ کیا جانے کے عمل کو بعض اوقات ہم شاید پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر آپ پہ کوئی قدغن نہیں ہے, آپ کچھ بھی لکھنا چاہیں, بولنا چاہیں, کہنا چاہیں, اور لوگوں کی اس کی ایکسس ہو, اور ابھی بھی پاکستان میں باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں ٹویٹر ابھی 1 مہینے سے زیادہ ٹائم ہوا ہے کہ بند ہے, 3 مہینے بند ہے. ہمارے اور بھی ایسے سائٹس ہیں, پورنو سائٹس ہیں جن کو آپ اپروچ نہیں کر سکتے ہیں پاکستان میں. اس کے علاوہ بعض اوقات یوٹیوب بھی کئی مہینے بند رہتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 19 سے جو آپ کے حقوق شروع ہوتے ہیں, اب اس کے تحت آپ کو حقوق حاصل کیا ہے, ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ آپ کے کیا وہ حقوق ہیں کہ جہاں پہ کوئی اگر آپ پہ ہاتھ بھی ڈال دیں تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ قانون آپ کے افعال اعمال کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, آرٹیکل 19 جو ہے وہ ایک مدر لا ہے ہمارے آئین کا, اور اس کے تحت ذیلی قوانین بنے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 یا
میں آپ کسی دوسرے انسان کی توہین نہیں کر سکتے ہیں. اب ہمارے ہاں قطع نظر کے ریسنٹ مثالوں کے جو آپ کے اور ہمارے بیچ کیے ہیں، لیکن میں آپ کو ویسی گزارش کر دوں کہ کسی بھی شخص سے لوگوں کے اپنے بڑے مسائل ہوتے ہیں، پارٹیوں کے اندر اپنی سیاست ہوتی ہے، مخالف پارٹیوں کے ساتھ سیاست ہوتی ہے، تو لہذا تپے ہوئے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اوپر سے جناب آپ جلدی پہ تیل کا کام کر دیتے ہیں اور آپ سوال نکالتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ شخص جس سے سوال کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنی جانکاری کے لیے کر رہے ہیں، خبر کے لیے کر رہے ہیں، کسی کی ایما پہ کر رہے ہیں. آپ پہ سب سے پہلی ڈیوٹی یہ آئی ہوتی ہے کہ کڑوی سے کڑوی بات بھی کریں، لیکن وہ بھی تہذیب کے دائرے کے اندر. یہ حق کہیں سے آپ ڈرائیو ہی نہ سمجھیں کہ ہم کسی کے ساتھ کچھ بھی پوچھنا چاہیں ہم پوچھ سکتے ہیں. نو، کوئی ایبسلیوٹ رائٹ آپ کا نہیں ہے. آپ ہمارے جو اخلاقی، معاشی، سماجی جو اقدار ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ پابند ہیں، کیونکہ آپ کسی دوسرے انسان کی توہین نہیں کر سکتے ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اور یہ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ احترام آدمیت بنیادی حق ہے پاکستانی کا، جہاں پہ وہ جیل میں ڈسگریس نہیں ہوگا، روڈ پہ ڈسگریس نہیں ہوگا، پولیس کے ہاتھوں ڈسگریس نہیں ہوگا، وہاں پہ وہ میڈیا کے ہاتھوں بھی ڈسگریس نہیں ہوگا. تو یہ صحافی چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا ہو، یا اگر وہ جس وقت اپنے اس حد کو پار کرتا ہے اور جواب بھی اس کو اسی طریقے سے آتا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی میڈیا کے آزادی پہ حملہ ہو گیا. نہیں، آپ نے اس کے احترام آدمیت کی حق پہ ڈاکہ ڈالا اور اس نے اپنے حق کو ڈیفینڈ کیا ہے. اور ویسی بھی جو آپ ڈیسنٹ ہو کے خوش اخلاقی سے، پیار سے، احترام سے جو بات پوچھ سکتے ہیں، وہ ایگریشن سے قطعاً آپ کسی بھی انسان کو اس پہ مجبور نہیں کر سکتے. اب آرٹیکل 19 کے تحت آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ایون اگر آپ کا سوال بھی اسکینڈولس ہے، مثال کے طور پہ آپ کسی شخص سے سوال کرتے ہیں کہ جناب پرسوں آپ کو ہم نے کسی خاتون کے ہمراہ دیکھا، ہم بڑے ہی مشکوک حالت میں آپ گاڑی میں ان کے ساتھ جا رہے تھے. اب آپ اس شخص کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں، یعنی آپ عوام کی نظروں میں اس شخص کی کردار کو مشکوک بنا رہے ہیں. اب یہ حق آپ کا نہیں ہے. وہ حقوق ڈرائیو بھی نہ کریں جو لانے، کیونکہ یہ حقوق وہی چیزیں ہیں جو آپ کا کامن سینس آپ کو سمجھاتا ہے. اور لہذا آپ نے کسی کو انٹرویو کیا، خبر اگلوانے کی کوشش کی، اور اب تو مجھے تجربہ ہو گیا کہ صحافی کس طرح خبر اگلوا لیتے ہیں، اگلوا ہی دیتے ہیں. مطلب ہے آپ کو جواب دینے پہ آپ خود ہی مجبور ہو جاتے ہیں، نہ بدلے نہ خواستہ جواب نہ بھی دینا چاہتے ہیں، آپ مجبور ہو جاتے ہیں. اب یہ جو پہلے سوشل میڈیا کی انسانیت پہ بڑے پازیٹیو اثرات بھی ہیں اور بڑے نیگیٹو اثرات بھی ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ وہ پیار و محبت مفقود ہو گئی، وہ آنا جانا جو ہے تتر بتر ہو گیا. وہ جو ہمارے دور میں چوپال ہوتا تھا، گجرا ہوتا تھا، ہمارے دور میں مل بیٹھ کے نوجوان جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، پان کی دکان پہ بیٹھ جاتے تھے. یہ چیزیں اب دیکھیں، اب ہر ایک آدمی اپنے موبائل تک مفقود ہیں، پوری دنیا میں لگا ہوتا ہے. کسی ایک بھی اب ٹویٹر پہ جناب علی آپ نے دیکھا، ٹویٹر کی حالت دیکھی پاکستان میں، یعنی کہ غلاظت سے بھرپور ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے. گالم گلوچ ہیں، اور جو لوگ انگریزی لکھ سکتے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، تو آدمی کو ترس آتا ہے ان کے والدین پہ کس طرح کی اولاد کی انہوں نے تربیت کی ہے. کچھ لوگ ٹویٹر پہ صحافی بنے ہوئے ہیں، اور وہ جناب علی بلکہ ٹویٹر میں سوشل میڈیا کے جرنلسٹ بنے ہوتے ہیں. میں نے کل یہ کیس دائر کیا منصور علی خان. اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہ جو شخص تھا یا ہے، اس کو میں
اس کی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے میرے دل میں لائکنگ تھی اس کی، اور یہ بار بار میرے حقوق کو ڈیمیج کرتا تھا، میری بے تبدیلی کرتا تھا. پتہ نہیں اس کا کیا ایجنڈا ہے، کس کی ماں پہ کر رہا تھا. میں برداشت کرتا گیا کہ ایک دن اس نے حد ہی کراس کر دی. تو میں نے کہا بس اب تمہیں سمجھانے کا اور تمہیں یہ بتانے کا کہ تم قانون کے تابع ہو یہ وقت آ گیا. یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کیمرے کے آگے بیٹھ کے کبھی یہ ایزیوم کر لینا کہ آپ عقل کل ہے، اختیار کل ہے، اور آپ جو جس کے حوالے سے کہنا چاہیں کہہ سکتے، قطعاً نہیں کہہ سکتے. جو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں ان کے بھی دعوے آپ کریں، کیونکہ کبھی تو پاکستان آئیں گے تو یہ ڈگریاں جو ہیں جو ہوں گی، اور میں نے کی ہیں ایسے کوئی 7-8 لوگوں پہ کی ہیں، یک طرفہ کارروائیاں چل رہی ہے. لیکن جس وقت یہ پاکستان آئیں گے یا پاکستان میں ان کی کوئی جائیداد ہوگی تو وہ ایگزیکیوشن کے پروسیس. میں آپ کو مسعود علی خان کی مثال دے رہا تھا. یہ شخص جو ہیں، اور ایسے میں نے کہی اور بھی لوگ دیکھیں، صحافی بھی دیکھیں، ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی مطلب ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ آپ کو اپنے پروگرام میں ڈسکس کر کے اور آپ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی لغو کے بنیاد پر بات کرنا، یا سچی بات بھی اس طرح کرنا کہ اس میں بھی آپ کی بے توقیری ہو. بے شک آپ سچی بات کریں، آپ کے پاس ایک ڈیفنس ہے، لیکن بے توقیری کا حق آپ کو سچ بات بھی نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی انسان کی بے توقیری کریں. عموماً ہم کس سے سوال کرتے ہیں نا کہ کہاں سے یہ سوال کر رہے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں ذرائع. بس ان ذرائع کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے. یہ ذرائع کون سے ہیں؟ گھر میں بیٹھ کے جناب کوئی کسی سے کسر ہو جاتی ہے، اچھا یہ ذرائع ہو گئے، ٹھیک ہے نا. یہ منصور علی خان کے ہاں جی منصور علی خان کے بھی ذرا ہے نا. ساری نہیں، میں نے ابھی بات کو ختم نہیں کی، مجھے تو کرنے تو لہذا اب اگر آج آپ ایک رپورٹ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے قومی اسمبلی کی بات کی، اب لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ٹی وی کو تو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں، چینل کو، پیمرا آرڈیننس 2002 کے تحت اس پہ سزا بھی آپ لاگو کر سکتے ہیں، اس کے چینل کو بلاک بھی کر سکتے ہیں، ان پہ جرمانہ بھی لگ سکتا ہے. وہاں پہ کونسل آف کمپلینٹ بنی ہوئی ہے، کوئی بھی شخص جا کے وہاں پہ کمپلین کر دیتا ہے، لیکن چونکہ بڑی ہی اس میں بیوروکریٹک پروسیسز ہوتے ہیں تو عموماً یہ ایک ایفیکیشیس ریمیڈی نہیں ہے، ہونی چاہیے. الیکٹرانک چینلوں کو بھی مادر پدر آزادی نہ ہو کہ جس طریقے سے اب میں نے جیو ٹی وی کی مثالیں دی. ایک دن انہوں نے مثال دی کہ جناب میں نے کسی ورکر کو تھپڑ مار دیا، اور جس کو تھپڑ مارا تھا وہ تھپڑتا ہی نہیں. ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، وہ میرا اپنا گن مین تھا، وہ مجھے کھینچ رہا تھا اور میں نے اس کو یہ کہا کہ اس طرح نہ کرو، اور وہ لوگوں کو جو ہے بیسیکلی میری طرف آنے سے روک رہا تھا. اور یہ 3 دن ہیڈ لائن پہ چلتی رہی. پھر انہوں نے اپنے ویب پیج سے خبر چلا دی کہ میں نے مریم نواز صاحبہ سے معافی مانگی. آپ لوگوں نے وہ خبر دیکھی؟ اس طرح کی جھوٹی خبریں، اور وہ پھر انہوں نے ویب پیج سے اتار دی، وہ خبر ڈیلیٹ کر دی. پھر میں ادھر گھر میں بیٹھا ہوتا تھا، سامنے ہی پٹی چل رہی ہوتی تھی کہ جناب یہ فلاں جگہ یہ ہوا. بھائی اللہ تم لوگوں کا بیڑا پار کرے، یہ صافت ہے. کوئی کیوں نہ ہو، مطلب ہے کوئی کیوں نہ ہو، ایک بات یاد رکھیں، ہر انسان کے لیے اس کی اپنی عزت جو ہے وہ اول نمبر پہ ہے. بعد میں سیاست آتی ہے، بعد میں جو ہے پیشہ آتا ہے، اور بعد میں ساری چیزیں آتی ہیں. جہاں پہ آپ کسی کی عزت کو مجروح کریں گے، اس کو ڈسگریس کریں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. آپ خود سوچیں کہ یہی کام اگر میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، جھوٹ یعنی ایک بعض جگہ پہ تو آپ کو سچ کی طاقت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ جھوٹ موٹ خبریں کنکاکٹ ہوتی ہے. کنکاکٹ کا مطلب یہ ہے آپ ان کو اختراع کرتے ہیں، بناتے ہیں اور پھر پھیلاتے ہیں.
اور اس کے پیچھے یہی سنسنی خیزی، اور بعض لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں اس صحافت میں جو لا علاج ہے، اور جن کی یہ ذہنی یہ کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹیز ہے وہ معاف ہو چکی ہیں، ناقابل اصلاح ہوتے ہیں. تو لہذا یاد رکھیں، مختصراً بہت بڑی فیلڈ ہے، بہت بڑی دنیا ہے یہ. اس